اپنے پسندیدہ موضوع پر شوز دیکھنے کے لیے لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل بٹن پر کلک کیجیے گا۔ ناظرین، ہم آپ کے لیے امید کے دروازے کھولنے کے لیے دوبارہ حاضر ہوئے ہیں۔ اس میں بلا شبہ خاصی تاخیر ہوئی، جس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں۔ آج جہاں چلے جائیں، جہاں بیٹھیں، جس محفل میں بیٹھیں، ہر بندہ ایک فکرہ ضرور کہے گا، بہت پریشانی ہے، سمجھ نہیں آتی کیا کروں، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے وہ کر دیا، میرے ساتھ یہ ظلم ہوا، میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی۔ یہ ایک جب آپ اس طرح کی منفی سوچیں رکھیں گے تو آپ یقین رکھیں کہ اپنے جسم کے لیے، اپنی روح کے لیے، اپنے ذہن کے لیے آپ ایک دیمک کا سامان پیدا کر رہے ہیں، اور وہ دیمک لگا کے آپ اپنی صلاحیتوں کو دیمک کے سپرد کریں تو ان صلاحیتوں کو چاٹ جائے۔ آپ یاد رکھیے، ہم جب کہیں بھی بیٹھ کے کسی دوسرے کے بارے میں یہ کہتے ہیں، دیکھیں میرے سے اتنا پیچھے تھا، اب آگے نکل گیا، اس نے اتنا یہ کر دیا، اس نے یہ کام کر دیا، اس نے یہ انڈسٹری لگا لی، یا اس نے اتنا پیسہ بنا لیا۔ تو جب ہم کسی دوسرے کے لیے اس طرح کے جذبات کا اظہار کرتے ہیں تو یہ ذہن میں رکھ لیجیے کہ ہم اپنی ناکامیوں کا اعتراف کر رہے ہوتے ہیں اس وقت، کیونکہ وہی بندہ جو آپ سے پیچھے تھا آپ سے آگے کیسے نکل گیا۔ اب یہ سوچیں، آپ کی کوئی ناکامی ہوگی، آپ کی کوئی غلطیاں ہوں گی، آپ کے کوئی منفی سوچیں ہوں گی جس نے آپ کو آگے بڑھنے سے منع کیا رکھا۔ اس میں کئی چیزیں شامل ہیں۔ ایک منفی سوچ ہے، اور دوسری حسد اور بغض۔ ناظرین، آپ یاد رکھیے گا، منفی سوچ اور حسد آپ کے سر، کندھے، سینے میں درد اور پیٹ کی بیماریاں پیدا کرنے کا باعث بنتا ہے۔ یہ جسم میں جو کیمیکل آپ کے پازیٹیو خیالات کے لیے پیدا ہونے چاہیے، یہ ان کے خلیات کو ہی مار دیتا ہے۔ اگر آپ حسد کرتے رہے اور اسی سوچے میں پڑے رہے تو یہ آپ کی پازیٹیو تھنکنگ کی گروتھ روک دیتا ہے۔ اور ایک اور ناکامی کا خوف بھی ہے۔ آپ جب خوف میں مبتلا ہوتے ہیں تو باڈی کا ایک کیمیکل ہے باڈی میں جو اس خوف کو مزید بڑھا دیتا ہے، اور یوں آپ ایک اور نئے خوف در خوف کا شکار ہو جاتے ہیں۔ پھر دوسروں میں خرابیاں تلاش کرنے کی بھی ایک بہت انتہائی خوفناک عادت ہے۔ جو لوگ اسی چکر میں پڑے رہتے ہیں وہ اصل میں اپنی کامیابیوں کے راستے روک رہے ہوتے ہیں۔ وہ جب میں کسی کی خرابیاں تلاش کروں گا تو پھر مجھے اس کی خرابیوں کے بارے میں ہی سوچتا رہنا پڑے گا، اور میں یہ نہیں سوچوں گا کہ مجھے اپنے آپ کو کامیاب کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ ایک یہاں مثال دینا چاہوں گا۔ امریکہ میں ایک ادارہ ہے سائنٹالوجی۔ یہ آپ سمجھیں سائنس، سائیکالوجی اور ٹیکنالوجی کو مل کے ایک نیا سبجیکٹ ہے۔ امریکہ میں تو اس کو مذہب کے طور پہ انہوں نے ڈکلیئر کروا لیا کہ یہ مذہب ہے، لیکن میں ان کے کئی سینٹر وزٹ کیے ہیں، ان سے خاصی دیر تک مذاکرات کیے، اور پھر میں نے اس نتیجے پہنچ گیا کہ یہ صرف سائیکالوجی کو موجودہ ٹیکنالوجی کے ساتھ ملا کے تو انہوں نے سائنٹالوجی بنا دیا ہے۔ مثلاً آج جھوٹ بولنے والی مشین کا ذکر عام ہوتا ہے کہ جی فلاں انہوں نے لگا دی تو اس سے جھوٹ پکڑا گیا۔ یہ سائنٹالوجی بہت دیر سے یہ کام کر رہی ہے، ان کا ادارہ۔ اور جو میں نے حسد، بغض اور اپنے اندر نفرت پالنے کے جذبے سے آپ کو روکا ہے، تو اس کی میں دو مثالیں یہاں ضرور دینا چاہوں گا۔ میں اسی سینٹر میں بیٹھا تھا، اور وہاں کے طریقہ کار کو سمجھنے کے لیے میں نے خود بھی ان سے سٹنگ لی، اور مجھے انہوں نے کہا کہ آپ تو خود بھی ایک اس پہ کام کر سکتے ہو دوسروں کے دکھ درد کم کرنے کے لیے۔ تو میں نے کہا مجھے ٹرائی کروا لیں۔ تو انہوں نے ایک سکھ تھا جو کوئی 70-71 سال کی عمر کا ہوگا اس وقت،
اور جو 40 سال سے اپنی فیملی کو ملنے 40 یا 45 سال سے انڈیا گیا ہی نہیں تھا، نہ اس کی فیملی آئی تھی، اور وہ شدید نفرت کرتا تھا اپنی بیوی سے اور چاہتا تھا بھی کہ اس سے نجات حاصل ہو جائے، لیکن وہ ہو نہیں پا رہی تھی۔ اب سائنٹالوجی کا ایک سسٹم ایسا ہے کہ اس میں نہ تو آپ کو ہپنوٹائز کرتے ہیں، نہ آپ کو سلاتے ہیں، لیکن آپ کو بٹھا کے جب آپ سے بات کرنا شروع کرتے ہیں تو یہ آپ کو ماں کے پیٹ تک لے جاتے ہیں کہ وہاں بھی جو آپ کے ذہن میں شعور یا لاشعور میں باتیں تھیں وہ بھی نکل آتی ہیں باہر، اور اس کا تجربہ ذاتی طور پہ میں کر چکا ہوں۔ اب میں نے سکھ پہ وہی تجربہ دہرایا تو اس کی جس چیز کی اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی، وہ اس کی اپنی فیملی سے نفرت کی وجہ یہ تھی کہ اس نے کسی گاؤں میں جب اس کی نئی شادی ہوئی تو اس نے کسی دن اپنی بیوی کو، جو آپ کو پتہ ہی ہے گاؤں میں سبزیاں وغیرہ بیچنے کے لیے ریڑھیوں پہ لوگ رکھ کے لاتے ہیں، تو اس نے ریڑھی والے سے اسے ہنس ہنس کے باتیں کرتے دیکھ لیا، حالانکہ شادی نہیں ہوئی تھی، لیکن وہ اس سے اتنا ایک دم اسے اندر اس نے وہ رشک، حسد اور نفرت کی آگ جلا لی کہ وہ اس سے شدید نفرت کرنے لگا، اور اس کے بعد اس سے امریکہ آ گیا وہ، جس کے بعد اس نے نہ کو خط لکھا نہ رابطہ رکھا، صرف فیملی کے لوگوں سے رابطہ تھا اس کا، جس سے پتہ چلتا تھا کہ اس کا بچہ جو ایک ہو چکا تھا وہ اور اس کی بیوی خیر خیریت سے ہے۔ جب میں اس کو یہی ٹیکنالوجی میں نے اس پہ استعمال کی تو یہ چیز نکل آئی، اور میں نے اس سے کہا کہ بھائی تم ذرا آج مارکیٹ میں جا کے دیکھو، ہر لڑکی جو سیلز پہ کھڑی ہوتی ہے اس کو یہ ٹریننگ دی جاتی ہے کہ تم نے اپنے گاہک سے مسکرا کے ہنس کے بات کرنی ہے۔ کہتا بات تو ٹھیک ہے، روز میرے ساتھ بھی یہی ہوتا، تو میں نے کہا اس تمہاری بیگم نے کون سا جرم کر لیا تھا؟ جب میں اسے طریقے سے سمجھایا تو سمجھ آ گئی، اور ناظرین آپ یقین جانیں 40 سالہ 45 سالہ ٹوٹا ہوا رشتہ اس 15-20 منٹ کی اس سٹنگ کے بعد وہ رشتہ جڑ گیا ان کا۔ وہ 15-20 دن بعد دوبارہ آیا اور انہوں نے اس سے اسی سائنٹالوجی کے ہیڈ کوارٹر میں آ کے شکریہ ادا کیا، میرا نمبر ان سے لیا اور میرا شکریہ ادا کیا۔ پھر دوسری ایک مثال وہیں کی اور دیتا ہوں، ایک 30 سے 32-33 سال کی کوئی لڑکی ہوگی جو اپنی ماں سے اس حد تک نفرت کرتی تھی، وہ کہتی تھی کہ مجھے موقع مل جائے تو میں اسے مار دوں، اور اسے اس کی نفرت کی کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں اسے ماں سے اتنی شدید نفرت کیوں کرتی ہوں۔ جب اس کو بھی اسی طریقہ کار سے میں اس کی کیفیت میں لے کے گیا تو پتہ یہ چلا کہ جب وہ ابھی بچی تھی، سال کی ہوگی، 1.25 سال کی ہوگی، جب بولنے اور سوچنے سمجھ سے بھی بظاہر قاصر تھی، تو کوئی گیسٹ آیا، ماں نے دروازہ کھولنے کے لیے اس کو، یہ اس وقت لاؤنج میں تھے، وہ لاؤنج کی کنڈی اندر سے لگا دی، لگا کے باہر سے اندر آ گئی۔ اس نے گیسٹ کو جو بھی ڈیل کیا، کوئی ممکن ہے بیٹھے کو بات کرنی ہو، کوئی بزنس کرنا ہو یا کوئی چائے وغیرہ پلانی ہو، لیکن اس نے اس کو بچی کو کوئی 40-45 منٹ سے زیادہ اکیلی بچی کمرے میں رہی اور روتی رہی۔ وہ چیز اس کے لاشعور میں بیٹھ گئی اور اس نے فیل کرنا شروع کر دیا کہ میری ماں مجھ سے پیار نہیں کرتی، نفرت کرتی ہے، اور اس وجہ سے اس کو بھی اس ماں سے نفرت ہو گئی۔ جب اس کو یہ 2 سیٹنگ دی گئیں تو اسے احساس ہوا کہ میں تو بہت غلطی پہ تھی، میں آج بھی یہی کام تو میں بھی کرتی ہوں، میں بھی اپنے بچوں کو کئی دفعہ چھوڑ کے چلی جاتی ہوں، تو کیا میرے بچے بھی اس طرح سوچنا شروع کر دیں؟ بہرحال 2 سیٹنگ کے بعد وہ لڑکی بھی اپنی ماں سے جا کے اس نے معذرت کی، ماں کو بتایا کہ میں تمہارے بارے میں یہ خیال رکھتی تھی، لیکن میری غلطی تھی اور میں تم سے معذرت خواہ ہوں۔ ناظرین آپ، تیسری ایک اور چیز ہے، کسی بندے نے کوئی غلطی کی، اس سے زیادتی ہو گئی، دانستگی یا نادانستگی میں ہم اس سے نفرت اپنے دل ذہن میں پالتے رہتے ہیں۔ آپ ایک کوالٹی اپنے اندر پیدا کر لیں
تو آپ کو زندگی بھر کوئی تکلیف نہیں ہوگی. وہ کوالٹی ہے معاف کر دینے کی صلاحیت. کسی کو معاف کرنا سیکھ لیں. جب آپ معاف کر دیتے ہیں تو آپ اللہ کو بھی راضی کرتے ہیں، بندوں کو بھی راضی کرتے ہیں، اور آپ اپنے اندر جو نفرت کی ایک آپ نے الاؤ جلا لیا ہے، آپ اس الاؤ کو پازیٹیو سوچ میں منتقل کر لیتے ہیں. چونکہ اس پروگرام کا وقت کم ہوتا ہے، میں نے جو آپ سے درخواست کی ہے، بغض، حسد، نفرت، اس کو چھوڑ کے معاف کر دینے کی صلاحیت اپنا لیں. انشاءاللہ آپ کو کبھی گلہ یہ نہیں ہوگا کہ میں ناکام ہوں یا میں کچھ کر نہیں سکتا. آپ انشاءاللہ پھر خود کہیں گے یس آئی کین ڈو اٹ، میں سب کچھ کر سکتا ہوں، اور آپ کریں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ.